امداد سمرو بڑا فیصلہ آ گیا اور بڑے فیصلے کے بعد بڑا بحران آیا چاہتا ہے. فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، معاملہ ہے انتخابات کا، اور ایک معاملہ ہے شہباز گل صاحب کا. گل صاحب کو ایک جگہ سے تو معافی مل گئی مگر دوسری جگہ سے نہیں ملی. گل صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. معاملہ ہے سنگین بغاوت کا، بغاوت کے لیے افواج پاکستان کو اکسانے کا. اور عمران خان صاحب کے ہاں سے دھتکارے جانے کے بعد، ٹھکرائے جانے کے بعد شہباز گل صاحب بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے مجھے بتاؤ. اب ظاہر ہے بتانے والے ان کو قصور ان کا بتا رہے ہیں، اور جن کا انہوں نے ذاتی قصور کیا تھا ان کے تو جا کر پاؤں پکڑ لیے مگر بڑے طریقے سے. ایک اور واقعہ ہوا ہے بڑا سنگین، اس پر میں بعد میں آؤں گا. پہلے معاملہ شہباز گل صاحب کا لے لیتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے، فیصلہ آ گیا. فیصلہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے کا آرڈر ہائی کورٹ نے دے دیا، جو کہ آئین بھی کہتا ہے. ہائی کورٹ کے جو ہے وہ یک رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے محترم جسٹس جواد حسن صاحب نے، اور پٹیشن تھی تحریک انصاف کی. اب وہ جو فیصلہ آیا کہ جی 90 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشاورت کر کے تاریخ دے دے اور انتخابات کروائے، یعنی اسمبلی جس دن سے ٹوٹی ہے اس دن کے 90 دن کے اندر اندر. یعنی جو پٹیشن تھی وہ پٹیشن ظاہر آئینی اور قانونی پٹیشن تھی، اور مطالبہ کوئی پی ٹی آئی کا ناجائز نہیں تھا، جائز مطالبہ تھا، جائز ڈیمانڈ تھی، عدالت سے سزا ان کی جائز تھی تو مان لی گئی. مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے جہاں سے مجھے بحران اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ کل رات گئے جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد بمبو شمبو مارنا شروع ہو گیا تھا میں، سیاسی قوتوں کو بھی، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی، انتظامیہ بھی، کہ بھئی ہوگا کیا. کیونکہ ایک پوائنٹ جو حکومت کا ہے صرف اور صرف ویلڈ وہ ہے، لیکن آئین کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. آج میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ آئین ہماری ریڈ لائن ہے. بھائی جان ہم آپ کو یہی تو گزارشات کیا کرتے تھے جب آپ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان ہو، میں نے گزارش کی کہ بھئی کئی عمران خان جو ہے نا وہ چلے گئے دنیا سے، میرا مطلب کہ کئی وزرائے اعظم، کئی پولیٹیکل لیڈر چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا لیڈر، بے الرحمہ بے نظیر بھٹو سے بڑا لیڈر پاکستان کو شاید نہ ملا ہوگا نہ ملے گا بننے کے بعد. بانیان کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. ان سے بڑا جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے خاندان قربان کر دیے، وہ بھی ریڈ لائن نہیں تھے، اور کسی نے بھی ان کو ریڈ لائن نہیں کہا تھا. یہ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے اگر آج بند کمرے تک محدود ہو گئی ہے، عمران خان صاحب اپنی ٹانگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے کہیں، اور ٹانگ بھی اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یار ایسا کون سا پلسٹر ہے جو 3 نومبر سے چڑھا ہے، 3 نومبر کو، اور دسمبر، جنوری، فروری کی آج کیا تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے، تو تقریباً 4 مہینے ہو چلے ہیں. 4 مہینوں میں وہ پلسٹر اترنے کا نام نہیں لے رہا، ٹانگ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی وہ آئین کی سیاست نہیں تھی. عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی وہ جمہوریت کی سیاست نہیں تھی. عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی عوام کی سیاست نہیں تھی، اپنی ذات کی سیاست تھی. وہ اپنی ذات کو سب سے بالا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، اس لیے نعرہ لگوایا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. ابھی بھی جو جتھے عمران خان صاحب نے اپنے زمان پارک کے باہر بٹھائے ہوئے ہیں وہ آئین اور قانون کا منہ چڑھانے کے لیے کہ کوئی کسی میں طاقت ہے تو آ کر عمران خان کو گرفتار کر کے دکھائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون گرفتار کرے گا عمران خان صاحب کو، کیوں گرفتار کرے گا؟ گرفتاری تو ہوگی جو لیگل ہوگی نا. اور گرفتاری ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر پولیس اریسٹ وارنٹ لے کر کسی کو، ایف آئی اریسٹ وارنٹ لے کر کسی کو گرفتار کرنے جاتی ہے تو پھر کوئی پرائیویٹ پارٹیاں، کوئی جتھے، کوئی لشکر روکیں گے تو وہاں سے انارکی شروع ہوگی. اس کو پریکٹیکلی بغاوت کہا جاتا ہے کہ آپ قانون، ریاست کی جو رٹ ہے اس کو جتھوں کے ذریعے روکیں. تو وہ ریڈ لائن جو کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو تھانے دار نے یاد کرا دیا کہ نہیں، ریڈ لائن عمران خان نہیں ہے، ریڈ لائن آئین ہے. تو حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جی ہماری ریڈ لائن آئین ہے. بھئی ہمارے جیسے آپ کو اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن آئین کو رکھو گے تو بچو گے، پولیٹکس تب آپ کی چلے گی. اب جب، یعنی میں نے پہلے بھی ویلاگ میں اپنے گزارش کیا ہوا ہے کہ مجھے یہ جو 90 دن کے اندر اندر انتخابات نہ کروانے والی حکومت کی حکمت عملی ہے، یہ بہت بڑا بلینڈر ہے.
یہ مثال اگر حکومت قائم کرے گی تو پولیٹیکل پارٹیز جو بھی اس میں ہوں گی وہ خود کل اس کا نشانہ بنے گی. یہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے الیکشن ڈیلے کر سکتے ہیں نا, اکتوبر تک جانا چاہ رہے ہیں نا. کل کو کوئی طالع آزما آ گیا, کل کو کسی بھی جرنیل کا, کسی بھی جج کا دماغ گھوم گیا, ہمارے ہاں گھومتا رہا ہے بھائی, کسی کا بھی دماغ گھوم گیا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی آئندہ 10 سال تک جو ہے وہ فلاں صاحب ہیں, وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا اور ہم نے 10 سال تک انتخابات نہیں کروانے, ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو کیا کر لیجئے گا پھر؟ کچھ نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا میرا اصولی موقف یہی رہا ہے کہ جی انتخابات اپنے وقت پر کروائیں, جو مرضی ہو جائے. دنیا میں جنگوں کے دوران بھی انتخابات ہوتے رہے, اور 2013 اور 2018 سے زیادہ وہ جو امن و امان کے حوالے سے برے حالات نہیں ہیں. لیکن بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ آئین کو جو ہے وہ سپریم رکھو. عمران خان صاحب کو ہم تب بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب آئین میں موجود ہے تحریک عدم اعتماد, تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے, آئین کے مطابق اس پر عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے جناب 3 اپریل کر دیا, عمران خان صاحب نے مشرف کی پیروکاری کرتے ہوئے, مشرف نے 3 نومبر کر دیا تھا, عمران خان صاحب نے 3 اپریل کر کے آئین اڑا دیا تھا. اس وقت کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. انکلز اب کیوں آپ کی ریڈ لائن عمران خان نہیں آئین ہے؟ کیونکہ تھانے دار نے یاد کرا دیا کہ بیٹا آئین کے تحت رہو گے تو ٹھیک ہے. تو میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے 3 اپریل کیا تھا نا, آئین کی خلاف ورزی کی تھی, آئین توڑا تھا. تو عمران خان صاحب اپنے مخالفین سے توقع کیوں کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے آئین کی خلاف ورزی کیوں نہیں کریں گے؟ یا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا, دیکھو جی میرے خلاف تم لوگ تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے تھے, تو میں نے تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروا دی تھی, میں نے تو ڈیلے نہیں کیا تھا. 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی اور 9 اپریل کو جا کر سپریم کورٹ کے آرڈر پر اس پر ووٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں بھی عمران خان صاحب نے آخری وقت تک رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. 3 اپریل والی تو وہ اپنا جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی وہ الگ, اور عمران خان کے انٹرویوز ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ 9 اپریل کو اسپیکر اسد کیسر جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد روک لیں, ووٹنگ نہ کروائیں, اور وہ اس دن وہ روک لیتے, 2-4 دن ہم اور نکال لیتے تو تحریک عدم اعتماد فارغ ہو گئی, یعنی آئین فارغ ہو گیا. ماشاءاللہ ہماری عدلیہ کے ایک فیصلے کے ذریعے تحریک عدم اعتماد والا جو آئین کی شک ہے وہ تک غیر فعال ہو گئی ہے. منحرف رکن کا ووٹ گنا نہیں جائے گا, تو پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی کہاں سے؟ وہ الگ بات ہے, الگ بحث ہے. تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو کیا ہے نا وہ عمران خان صاحب کو بھرنا ہے. اب ظاہر ہے بھر تو بھگت تو ملک رہے گا نا, اب رہا نا, ہم رہیں گے, بھگت تو ہم رہیں. بقول آصف زرداری صاحب کہ 22 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ عمران خان صاحب کا کیا ہے یہاں پر, کیا اسٹیک ہے؟ کوئی نہیں ہے. شوکت خانم کے پیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ انویسٹ کرتے رہے, اعتراف کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا جی, اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا جو شوکت خانم کا جو چندہ اکٹھا کر رہا تھا اس میں $30 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے بورڈ, اور مجھ سے پوچھا نہیں. یعنی اتنا بڑا فراڈ. لیکن اس پر میں بعد میں بات کروں گا. تو اصل چیز یہ کہ عمران خان صاحب کا اسٹیک کیا ہے اس ملک میں. بچے باہر ہیں عمران خان صاحب کے, ان کا حق ہے, عمران خان صاحب کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, وہ اپنے ننیال میں ہیں, ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا ہے. تو عمران خان صاحب نے تو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیے تھے نا, تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے, نقصان ملک کا ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی, وہ سمجھ رہے تھے کہ جی آئین پر عمل ہوگا, اور آئین کے مطابق میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی اسی لیے توڑی کہ آئین پر عمل ہوگا. جب آپ نے نہیں کیا تھا تو اور کوئی کیوں کرے گا؟ آپ نے بھی غلط کیا تھا, یہ بھی غلط کر رہے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, اسد عمر کی درخواست تھی, اور فیصلہ یہ ہے کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے وہ مشاورت کر کے 90 دن کے اندر اندر, جس دن سے اسمبلی ٹوٹی ہے 90 دن کے اندر اندر انتخابات کی تاریخ دے دے. کس سے مشاورت کرنی ہے؟ گورنر سے. گورنر کی جو تھی پلی تھی وہ عدالت نے مان لی. گورنر صاحب کی پلی کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسمبلی توڑی نہیں,
جو سمری وزیر اعلیٰ نے مجھے ایڈوائس بھیجی تھی اسمبلی توڑنے کی، میں نے تو واپس بھیج دی تھی، میں نے کہا میں نہیں توڑوں گا، تو وہ تو آٹومیٹیکلی آئین کے تحت اسمبلی ٹوٹ گئی وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر۔ تو جب میں نے اسمبلی توڑی نہیں تو میں کیوں ڈیٹ دوں؟ عدالت نے کہا کہ جی گورنر تو یہ کہہ رہا ہے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے خود ڈیٹ دے۔ الیکشن کمیشن عدالت میں پہلے کہہ چکا ہوا ہے کہ جی ہم خود تاریخ نہیں دیں گے۔ تو یہ صورتحال وہاں چلی گئی ہوئی ہے۔ لگ رہا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات میں عمران خان صاحب کی خواہش تھی شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کروانے کی۔ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ جی ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن نہیں کروا سکتے، آئین میں موجود ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن نہیں ہو سکتا، تو اس میں ترمیم کروائیں، آئین ترمیم کوئی کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ عدالت نے کہا اگر ہم آپ کو کہیں، انہوں نے کہا ہم تب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کے پاس آپشن موجود تھی، لاہور ہائی کورٹ کے پاس، جو میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کیا تھا چند روز پہلے۔ اس کے بعد پھر یہ بات عدالت کے اندر بھی آئی کیونکہ مجھے الیکشن کمیشن کے سورسز نے بتایا تھا کہ صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم تاریخ دیں۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ خبر بریک کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو صدر بھی ہاتھ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے صدر تاریخ دے سکتے ہیں تو ہمارے اوپر سارا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بھائی ہمیں کوئی تاریخ دے دے جو آئینی جن کی ذمہ داری ہے، ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تیاری مکمل ہے۔ تو عدالت نے جو فیصلہ دیا، عدالت صدر کو کہہ دیتی۔ آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز کا جو ہے وہ حلف نہیں لیا جا رہا تھا، گورنر پنجاب تھے عمر سرفراز چیمہ نہیں لے رہے تھے، عدالت نے صدر کو کہا، صدر بھی کوئی چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو کہا کہ حلف لے ان کا وزیر اعلیٰ کا، تو راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا، تو پھر جا کر حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی کام انہوں نے شروع کیا، کئی دن اس میں لگ گئے تھے۔ تو عدالت کے پاس تو یہ اختیار تھا نا کہ آئین کہتا ہے کہ صدر جو ہے وہ تاریخ دے، تو عدالت نے صدر صاحب کو کیوں نہیں کہا؟ سوال ہے نا، وہاں کیوں نہیں گیا معاملہ؟ تو یہاں سے بحران اٹھتا ہے کیونکہ جو جتنے بھی ادارے جو الیکشن، ظاہر الیکشن کمیشن اتھارٹی ہے بیسیکلی، لیکن الیکشن کمیشن کو پیسہ چاہیے، الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی چاہیے، الیکشن کمیشن کو انفراسٹرکچر چاہیے، الیکشن کمیشن کو پرامن ماحول چاہیے، تو یہ سارا کچھ حکومت تو کہہ رہی کہ ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ وزارت دفاع کہہ رہی ہے ہم نے، وزارت داخلہ نے کہہ رہی ہے کہ ہم نے وزارت دفاع کو کہا ہے کہ ہمیں ایف سی اور رینجرز چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو انٹرنلی بہت زیادہ آکیوپائڈ ہیں، پہلے سے ملک میں دہشت گردی ہو رہی تو ہم کہاں سے لائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پرسوں سوموار کو اجلاس بلایا ہے، اس اجلاس میں وہ دیکھیں گے کہ کیا ہونا ہے، لیکن یہ سوال دوبارہ اٹھے گا۔ الیکشن کمیشن اپنا جو ان کا لا کا جو ہے وہ شعبہ، ان کا جو قانونی ایکسپرٹس ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے وہ لیجسلیشن ڈپارٹمنٹ نہیں لا ڈپارٹمنٹ جو الیکشن کمیشن کا، ان سے وہ مشاورت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن خود سے تاریخ دینے کا پابند ہے یا نہیں۔ پھر ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن ریویو میں جائے کہ جی ہم تاریخ نہیں دے سکتے، حضور آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں یا آپ کیا نظیر پیدا کر رہے ہیں، اور پھر وفاقی حکومت ریویو میں جا سکتی ہے کہ یہ الیکشن کے حالات نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ ریویو کے بعد پھر اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی، تو کافی سارے لمبے چوڑے مراحل ہیں اس میں۔ تو یہ معاملہ لیٹیگیشن میں چلا گیا، اب لمبا گیا، یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بحران پیدا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کل انہوں نے مٹھائیاں تو کھا لی ہیں، مگر وہ مٹھائیاں ان کو پچنی نہیں ہیں، ان کو پیر کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مجھے انتخابات 90 دن کے اندر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حالات، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ حالات کو بنیاد بنا کر انتخابات ڈیلے کیے جائیں، لیکن میں نے جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے میں بھی مجھے اب فیصلے پر تو ہم فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں نا، مجھے نہیں لگ رہا کہ فیصلہ بھی الیکشن کروانے کے لیے تھا، ورنہ آئین میں مطلب بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں کہا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں، صدر سے کہا جائے، صدر کو کیوں نہیں کہا گیا؟ صدر کیوں نہیں تاریخ دے رہے؟ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی والے بس ذرا اپنا کیا ہوتا ہے ہلا گلا مچائے رکھنا چاہتے ہیں، ذرا ہوتا رہے شور شرابہ ہوتا رہے، تو اس چکر میں وہ پٹیشن لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، ان کو بھی، کیونکہ عمران خان صاحب نکل نہیں پا رہے باہر، تو عمران خان صاحب باہر نہیں نکلیں گے تو انتخابات لڑے گی کیسے پی ٹی آئی؟
ان کے پاس تو عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بندہ جا کر سڑک پر کھڑا ہو جائے تو اس کو 4 بندے دیکھنے نہیں آتے. ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ چل کر گئے ڈاکٹر رمیش کمار کے پاس. ڈاکٹر رمیش کمار جب یہ تحریک عدم اعتماد کا ماحول بن رہا تھا تو سندھ ہاؤس میں یہ لوگ جب اکٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر رمیش کمار کے ساتھ دنیا ٹی وی پر ان کا ٹاکرا تھا تو انہوں نے گالیاں دی تھی گندی گندی آن ایئر. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے ان کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ کیا شہباز گل کے خلاف. آج شہباز گل صاحب جو ہیں جا کر ان سے معافی مانگ کر آئے ہیں، لیکن جو ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے ان کے سامنے کہا ہے کہ جی کیونکہ یہ اقلیتی ہیں تو لہٰذا میرے تو باقیوں نے میرے اوپر مقدمات کیے ہوئے، لیکن ان سے میں معافی اس لیے مانگنے آیا ہوں کیونکہ یہ اقلیتی ہیں. نہیں، اقلیتی شکلیتی شہباز گل صاحب میں اتنی شرم حیا نہیں ہے. شہباز گل کو پتہ تھا کہ ان کا مقدمہ سالڈ ہے. شہباز گل کو جرمانہ یا جو بھی انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے وہ بھرنا پڑنا تھا یا جیل کاٹنی پڑنی تھی، اس لیے معافی مانگنے گئے. دوسرا، شہباز گل صاحب نے درخواست دائر کی تھی اسلام آباد کی عدالت میں، وہ جو فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کا مقدمہ تھا اس میں بریت کی درخواست تھی شہباز گل صاحب کی، مسترد ہو گئی ہے اور شہباز گل صاحب پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے 27 فروری کو. میں صرف ایک بات گزارش کروں گا گل صاحب کے معاملے میں کہ شہباز گل صاحب جو ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں نا، یہ مسلسل ٹویٹر پر لگے ہوئے میں مڈل کلاس ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس لیے مجھے دھتکارا جا رہا ہے، اسی لیے کوئی مجھے منہ نہیں لگا رہا. وجہ یہ نہیں ہے. شہباز گل صاحب ماحول بنا رہے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو حرکت فرمائی ہے نا ٹی وی پر آ کر یہ کہنے کی کہ جی آپ افسروں کے آرڈر نہ مانیں، آپ جانور نہیں ہیں، آپ کا ضمیر ہے، وہ جو ان کا بیپر تھا 15-16 منٹ کا یا اس سے بھی زیادہ کا، اس میں شہباز گل صاحب کو اندازہ ہے کہ ان سے وہ جو جرم ہوا ہے وہ ثابت شدہ ہے، اس میں ان کو سزا ہوگی. لہٰذا وہ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو اس لیے سزا ہوگی کیونکہ میں چودھری اسماعیل دا پوتا ہاں، چودھری نذیر دا منڈا ہاں، اسی لیے مجھے سزا ہو رہی ہے کیونکہ میں جو وہ مڈل کلاسیا ہوں. اس سے پہلے شہباز گل صاحب رندہ پھیر دوں گا، پتہ نہیں استریاں پھیر دوں گا، مطلب کہاں فرعون بن کر بات کر رہے ہوتے تھے. اب جو شہباز گل صاحب معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں اور مڈل کلاس کی دعائی دیتے پھر رہے ہیں نا، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ سزا ان کو ہو سکتی ہے، لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتے ہیں. اس لیے وہ ماحول بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ معافیاں مانگ کر جان چھڑائیں. لیکن شاید اس مقدمے میں جن کے خلاف وہ بولے تھے ان کی کتاب میں معافی نہیں ہوتی، وہ اپنے مقدمہ واپس نہیں لیں گے اور معافی بھی نہیں ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.